اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالزہراء محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وصیتک هم الفائزون یوم القیامہ صلوات۔ دعا ہے کریم پروردگار دو عالم ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ خداوند منان لم یزل ولا یزال کریم پروردگار بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام احباب کا اس مقدس و معظم بارگاہ میں قدم قدم چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ وارث صف اعضاء مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو آقا و مولا کے دیدار کی نعمت سے فیض یاب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا لیجئے خاندان آل محمد پہ بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، خداوند منان کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کریم پروردگار کا بڑا ہی لطف و کرم ہے کہ اس کریم پروردگار دو عالم نے اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت میں ابدی نجات کے لیے ہمیں علی جیسا راہبر و رہنما عطا کیا ہے۔ سلامت رہیے۔ اس کریم پروردگار کا بڑا ہی لطف و احسان ہے کہ جس کریم پروردگار نے اپنے سارے ہادیوں میں سے ہمارے حصے میں علی جیسا ہادی ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ عزیزو، دوستو، بزرگو، سید الانبیاء ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ نے اپنے بعد آنے والے واقعات کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے اور پشین گوئی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، میرے بعد لوگ 73 گروہوں میں بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا 72 گروہ ایسے ہوں گے کہ جو سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، اور ایک گروہ ایسا ہوگا کہ کامیابی جس کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں اور آ کے تاریخ کو کھنگالتا رہتا ہوں، احادیث کا مطالعہ کیا کرتا ہوں۔ میں نے بڑے غور کے ساتھ احادیث پاک پیغمبر کو دیکھا اور آ کے تاریخ کی ورق گردانی کی، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سید الانبیاء نے 72 فرقے جو سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے، ان تمام فرقوں میں سے نہ کسی فرقے کا نام لیا ہے، نہ کسی کے پیشوا کا نام لیا ہے، اور وہ فرقہ کہ جس نے اور وہ گروہ کہ جس نے کامیاب ہو جانا ہے
اس گروہ کا بھی نام لیا ہے، اس کے پیشوا کا نام بھی لیا ہے۔ بڑی محبت ہے۔ اس گروہ کا تذکرہ بھی کیا، اس گروہ کے پیشوا کا تذکرہ بھی کیا۔ سید الانبیاء نے محبت کے عالم میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت وشیتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی حیدر کرار، کامیابی آپ کے اور آپ کے شیعوں کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، معصوم پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ تقریباً میری مجلس میں سارے پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پڑھنے والے داد بھی بہت اچھی دیندے ہیں۔ مالک ان سارے پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ عزیزان محترم، میں طالب علم ہوں، طالب علمانہ سی گفتگو کیا کرتا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یا رسول اللہ، آپ علی حیدر کرار کے شیعوں کی کامیابی کا اعلان کرتے، اس بات کی تو سمجھ آتی ہے، آپ نے علی حیدر کرار کی کامیابی کا اعلان کیوں کیا؟ یہ تو واضح ہے کہ علی حیدر کرار وہ ہستی ہیں کہ جن سے محبت رکھنا ایمان قرار دیا گیا ہے، اور جن سے بغض کو کفر اور نفاق قرار دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ علی حیدر کرار کے شیعوں کی کامیابی کا اعلان کرتے، علی حیدر کرار کے پیروکاروں کی کامیابی کا اعلان کرتے، میرے مولا کی کامیابی کا اعلان کیوں فرما رہے ہیں؟ کوئی عجب نہیں کہ آواز آئے کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں ساری دنیا والوں کو کہ اے دنیا والوں، یاد رکھو، کامیاب وہی ہوگا جس کا امام کامیاب ہوگا۔ کامیاب فرقہ وہی ہوگا کہ جس کا امام کامیاب ہو۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، بڑے فخر کا مقام ہے کہ اس کریم پروردگار نے ہمیں شیعہ علی بننے کی سعادت بخشی ہے، علی حیدر کرار کا موالی بننے کا شرف بخشا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا لطف ہے، بڑا احسان ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سر سجدے میں جھکا کے، مصلی عبادت بچھا کے، سر سجدے میں جھکا کے اگر ساری زندگی بندہ اللہ کی اس ایک نعمت پروردگار کے اوپر شکر ادا کرنا چاہے تو زندگی ختم ہو جائے گی، ولایت علی کا شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، میرے مولا کی ولایت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، شیعہ علی بن جانا بڑا کمال ہے، اور معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اور بندہ شیعہ، ہمارا پیروکار، اس دنیا سے زیادہ آخرت میں مزے میں ہوگا۔ وہ جو فرمائیے گا، اس دنیا سے زیادہ آخرت میں مزے میں ہوگا ہمارا شیعہ، ہمارا پیروکار، ہمارا ماننے والا، اس دنیا سے زیادہ آخرت میں۔ امیر کائنات نہج البلاغہ ہمارے مکتب کی، تیرے اور میرے مکتب کی ایک مظلوم کتاب ہے، تو جو فرما رہے ہیں مظلوم کتاب ہے۔ امیر کائنات کے خطبوں کی کتاب ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو کہ جو ہماری محبت و ولایت کا دم بھرتے ہو، جو ہماری ولایت و محبت کا دم بھرتے ہو، اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم علی والے ہیں، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم محبت آل محمد رکھتے ہیں، ارشاد فرمایا پھر اس دنیا کی زندگی میں فَاسْتَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی میں علی والا مزے میں ہوگا۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، آپ کا وقت ضائع نہ کروں، پڑھنے والے بہت زیادہ موجود ہیں، حدیث کا سہارا لے کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ عزیزو، دوستو، بزرگو، سید الانبیاء کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا نبی اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، تو جو ہے جناب کی، یا نبی اللہ مجھے آپ سے محبت ہوگی، سرکار نے ارشاد فرمایا پھر امتحانوں کے لیے تیار ہو جا، پھر امتحانوں کے لیے تیار ہو جا۔
چند دن گزرے دوبارہ واپس آیا، یا نبی اللہ مجھے آپ کے بھائی علی حیدر کرار سے محبت ہو گئی۔ ارشاد فرمایا پھر اور امتحانوں کے لیے تیار ہو جا۔ چند دن گزر کے دوبارہ آتا ہے، یا نبی اللہ مجھے آپ کے دونوں نواسوں سے محبت ہو گئی۔ ارشاد فرمایا پھر اور زیادہ امتحانوں کے لیے تیار ہو جا، کہ یہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اس دنیا میں آزمائش کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دنیا میں آزمائش ہے لیکن آخرت میں بندہ بڑے مزے سے رہتا ہے۔ اسرائیل کا نام سنا ہوا ہے نا جی سب نے؟ بول بو نہیں آمدہ اسرائیل فرشتہ پروردگار ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ جب اس فرشتے کو شیعہ علی کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہے تو اسے دو حکم دیے جاتے ہیں۔ تو جو فرمائیے گا، اسے دو حکم دیے جاتے ہیں کہ اے اسرائیل جا رہے ہو علی والے کے پاس، علی والے کی روح کو قبض کرنے کے لیے جا رہے ہو، دو کام کرنے ہیں پھر روح کو قبض کرنا ہے۔ مولا کون سے دو کام؟ ارشاد فرمایا پہلا کام یہ کرنا ہے جا کے علی والے کو سلام کہہ دینا ہے، علی والے کو جا کے سلام کہہ دینا۔ دوسرا مولا کون سا کام؟ ارشاد فرمایا دوسرا کام یہ ہے علی والے کو جنت کی بشارت دے دینی ہے۔ پہلے علی والے کو سلام کرنا، پھر علی والے کو جنت کی بشارت دینا، پھر اس کی روح کو قبض کرنا۔ اور کتنا حسین مرحلہ ہے، روایات میرے پیش نظر ہیں۔ علی حیدر کرار کا شیعہ ہے، علی حیدر کرار کا ماننے والا ہے، محب علی حیدر کرار ہے، نام حارث حمدانی ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو مولا کے ایک خطبے سے مسلمان ہوا تھا۔ تو جو فرمائیے گا، ہمدان یمن کے علاقے میں ایک شہر کا نام ہے جہاں بڑے بڑے گئے تھے جنہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی تھی، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میرے پاک پیغمبر نے علی حیدر کرار کو بھیجا تھا، ایک خطبہ دیا تھا مولا کائنات نے، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ میرے مولا نے ایک خطبہ دیا، سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اتنی عظمت ہے اس قبیلے کی کہ میرے پاک پیغمبر نے مسجد نبوی کے دروازے سے نکل رہے تھے، ہمدان سے ایک شخص خط لے کے پہنچا کہ علی حیدر کرار کے ایک خطبے کی بدولت سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سارے کے سارے ہمدانی مسلمان ہو گئے۔ حبیب کبریا مسجد سے نکلتے ہوئے 3 مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکم یا ہمدان، اے ہمدان میں مصطفیٰ کا تمہارے اوپر سلام ہو۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، کتنا حسین مرحلہ ہوتا ہے موت کا۔ علی حیدر کرار نے ارشاد فرمایا تھا اپنے اس غلام کو، اپنے اس محب کو، اپنے اس منتدار کو، اپنے اس ماننے والے کو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، یا ہار ہمدان میں یمت یارانی، اے حارث حمدانی، کوئی مرنے والا مشرق میں مر رہا ہو، کوئی مرنے والا مغرب میں مر رہا ہو، کوئی مرنے والا زمین کی تحت الثری پہ مر رہا ہو، کوئی آسمان کی فضا پہ مر رہا ہو، کوئی بھی مر رہا ہو، علی حیدر کرار کی زیارت کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، اور میرے مولا کی زیارت کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ شیعہ ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، شیعہ ہونا بڑے فخر کی بات ہے۔ درود پڑھیے گا نا ایک مرتبہ محمد و عالم۔ شیعہ ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، امام جعفر صادق علیہ السلام مومن کی حبدار کی عزت و شرف میں اضافہ ہو جاتا ہے جب نام اہل بیت کے اوپر بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ پریشان نہیں ہونا۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری علی حیدر کرار سے 2 نسبتیں ہیں، علی حیدر کرار سے میری 2 نسبتیں ہیں۔ میرے مولا صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا علی حیدر کرار کے ساتھ 2 طرح کا رشتہ ہے، میرا علی حیدر کرار کے ساتھ 2 طرح کا تعلق ہے۔
مولا کون سے تعلق؟ ارشاد فرمایا پہلا تعلق یہ ہے کہ میں اولاد علی سے ہوں. توجہ فرمائیے گا، پہلا تعلق یہ ہے کہ میں اولاد علی سے ہوں. پھر ارشاد فرمایا میرا دوسرا تعلق یہ ہے کہ میں شیعہ علی ہوں، میں شیعہ علی ہوں. میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، تاریخ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعہ کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کر کے سنہری حروف کو، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ارشاد فرماتے ہیں میرا علی کی اولاد سے ہونا، میرا اولاد علی ہونا بھی بڑے فخر کی بات ہے، بڑے ناز کی بات ہے. لیکن صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اولاد علی میں سے ہونا اتنے فخر کی بات نہیں جتنا شیعہ علی ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے. علی کا شیعہ ہونا میرے لیے اتنے فخر کا مقام ہے کہ اولاد علی سے بھی ہونا اتنے فخر کا مقام نہیں ہے. عزیزو دوستو بزرگو، اللہ نے بڑا لطف کیا، ہمیں شیعہ علی حیدر قرار بننے کی سعادت بخش دی ہے. حارث حمدانی کی آخری بات کروں اور زحمت تمام کر دوں. میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، حارث حمدانی ایک مرتبہ مولا کی کوفہ میں رہتے ہوئے میرے مولا کے سامنے سے گزرا. میرے مولا کے سامنے، توجہ فرمائیے گا، میرے مولا کے سامنے سے گزرا. ماتھے کے اوپر شکن تھی، رنگ بدلا ہوا تھا، اور علی والے کہ اس کیفیت کو دیکھ کے، علی والے کی اس کیفیت کو دیکھ کے میرے مولا نے ارشاد فرمایا اے حارث حمدانی تیری یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ بڑا پریشان جا رہا ہے، بڑا حیران جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ گئے اور کہنے لگا مولا آپ نے ابھی جمعے کا خطبہ دیا ہے نا، جمعے کے خطبے میں آپ نے کہا ہے کہ جہنم کی 70,000 وادیاں ہیں. توجہ فرمائیے گا، جہنم کی 70,000 وادیاں ہیں. پلے صراط سے ان وادیوں سے گزر کے پلے صراط پہ گزرنا پڑے گا، ان وادیوں سے پہلے گزر کے پھر پلے صراط سے گزرنا پڑے گا. آپ تو ہوں گے پلے صراط کے اوپر، ہم جیسے کیسے گزریں گے؟ بڑی توجہ چاہوں گا، ہم جیسے کیسے گزریں گے؟ میرے مولا امیر کائنات، لنگر زمین و آسمان، مولا متقیان، شہنشاہ ولایت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تم میرا شیعہ تو بن کے دیکھ، 70,000 وادیوں میں سے جس وادی سے بھی گزرے گا علی تیری مشکل کشائی کرتا ہوا نظر آئے گا. علی تیری مشکل کشائی کرتا ہوا نظر آئے گا. میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، شیعہ علی بڑا سعادت مند ہے وہ بندہ کہ جو علی کا شیعہ بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں شیعہ آل محمد بننے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، مصیبت آل محمد اپنے حصے کا فقط ایک جملہ عرض کر کے زحمت تمام کروں گا. میرے عزیزان، میرے دوست، میرے بھائی بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. مدینے سے جب قافلہ چلا نا، محملوں کے اوپر سیدادیاں موجود تھیں، سیدانیاں محملوں کے اوپر موجود تھیں. کشتی نجات مدینہ کو چھوڑ کے مکہ کی جانب راہی سفر ہے. فقط ایک جملہ عرض کرنا ہے اور زحمت تمام. تھوڑا سا مدینہ سے باہر نکلا نا یہ کاروان، تھوڑا سا مدینہ سے یہ کاروان باہر نکلا، ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوئے ہوں گے کہ ایک بڑھیا ہے، عصا کا سہارا لیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے مدینہ کے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کاروانے کشتی نجات کو جاتے ہوئے دیکھ کے صدا بلند کرتی ہیں عباس میری بات کو سن کے جانا ہے، عباس میری بات کو سن کے جانا ہے. عزادارو یہ کو آنے والی عام ہستی نہ تھی، یہ مخدومہ مادر عباس تھیں، ام البنین تھیں، مادر عباس تھیں. صدا دے کے کہہ رہی تھی عباس ذرا واپس آ، میری بات کو سن کے جا. عزادارو حضرت عباس علمدار نے جب اپنی ماں کی آواز کو سنا نا، بہجل قدموں کے ساتھ چلتے 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 اپنی ماں کے پاس آ رہے ہیں.
روتے بھی جا رہے ہیں، بوجھل قدم بھی اٹھاتے جا رہے ہیں، آنسو بھی جاری ہیں، اپنی ماں کے پاس آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس کا قد بڑا دراز تھا، جھکتے اتنا جھکے حضرت عباس کے ہاتھ اپنی ماں کے قدموں پہ لگے۔ عزادارو رو کے یہی جملہ کہہ رہے تھے، اماں کشتی نجات جا رہی ہے کہیں روک نہ دینا، اماں کشتی نجات جا رہی ہے کہیں روک نہ دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا رو بھی رہی تھی ام البنین، اور رو کے یہ جملہ کہا، عباس میں تجھے روک تو نہیں رہی، عباس میں تجھے منع تو نہیں کر رہی، عباس میں تجھے جانے سے روک تو نہیں رہی، عباس میں نے فقط ایک بات کرنا ہے، اپنے سر کو اٹھا، ان محملوں کو دیکھ، ان محملوں میں کوئی عام ہستیاں نہیں، وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ عباس جب تک تو زندہ رہے، عباس جب تک تو زندہ رہے، ان سیدزادیوں کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے، عباس جب تک تو زندہ رہے، ان کے پردے کی طرف کسی غیر کی ہاتھ نہ بڑھے۔ عزادارو یہی وجہ ہے میدان کربلا میں، اور جب پھٹا ہوا علم، چھدی ہوئی مشک لے کے سید الشہداء خیمے میں آتے ہیں، اور خیمے میں آ کے بتاتے ہیں کہ عباس شہید کر دیے گئے۔ عزادارو کسی نے عباس کا نام لے کے گریہ نہیں کیا تھا، وہاں سب سے زیادہ جو گریہ بلند ہوا تھا، واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا پردہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب۔